بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شری عارف حمید بٹی۔ ناظرین، بانی پی ٹی عمران خان نے بالآخر حکومت کی مذاکراتی ٹیم کو ایک ڈرامہ قرار دے دیا کہ انہوں نے کہا جو حکومت مذاکرات نہیں کروا سکتی اپنے وعدے کے مطابق، وہ ایک کٹ پتلی بھی کم ہے، اور شاید میں نے لفظ ارذلی ٹھیک کہا تھا۔ دوسری طرف عمران خان نے مقدمات کی عالمی نگرانی کے لیے بیرون ملک میں سے دباؤ آنا شروع ہو گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں برطانیہ، امریکہ اور دیگر ممالک سے پاکستان میں ڈیلیگیشن آئیں گے، جو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بھی ملیں گے۔ 26 نومبر کو گولی کیوں چلائی، عوام کا مینڈیٹ کیوں شروع ہوا، اور اس طرح کی یہ دیگر ممالک میں، امریکہ اور یورپ میں ایسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو کسی بھی ملک میں انسانی حقوقی خلاف ورزیوں پر نہ صرف آواز بلند کرتی ہیں بلکہ ان کی نشاندہی کر کے ان کے ازالے کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ دوسری طرف فوجی عدالتوں سے ملٹری کورٹ کو دی جانے والی سزاؤں پر عدلیہ کی جانب سے ریمارکس پر کہ اگر پہلے بھی GHQ حملہ ہوا، ان کا فوجی کورٹ میں ٹرائل، ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیوں نہیں ہوا۔ سابق آرمی چیف کو جہاز کا ہائی جیک کیا گیا جہاز، اس کا ملٹری کورٹ میں نہیں، اور دیگر مثالیں دی۔ فوجی عدالتوں کی ناکامی پر بڑے صاحب لگتا ہے خاصے پریشان ہیں۔ لگتا ہے ملٹری کورٹ سے سویلین کے سزائیں والے کیس میں جو حکومت کا خود بنایا ہوا آئینی بینچ ہے، خود بنایا ہوا آئینی بینچ ہے، جہاں ججوں میں آئین کی حکمرانی کے ساتھ ججوں کے حکومت کے منتخب کردہ ججوں کو بھیجا گیا، اور جو قاضی فائز عیسیٰ کی باقیات ہے اور ان کے فیصلوں سے لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ بھی متنازع کورٹ بن جائے گی اور جسٹس منیر کی فہرست میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف طالبات بھارت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ اس وقت جو بارڈر لگتے ہیں، بھارت، افغانستان، ایران، پاکستان کی ناکام خارجی پالیسیوں کے جیسے ہر طرف سے ناکامی ہے۔ دوسری طرف سے اوورسیز پاکستانیوں کو جو عمران خان نے بانی PTI نے مطالبہ کیا تھا کہ ریمیڈیز کم کیا جائے، جنوری میں 15 دنوں میں ہی اس کے نقصانات نظر آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی 20 تاریخ کو اپنے امریکہ میں حلف اٹھانے کے بعد وہاں کی کانگریس میں، جبکہ برطانیہ سے پہلے بھی آ گیا ہے، یورپیوں میں GSP+ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اب حکومت کا ان کے پاس جواب کوئی نہیں۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو زور لگایا جا رہا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ سیٹیں ہار گئے تھے، آپ کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوایا گیا، آپ کا بھائی بھی الیکشن ہار گیا تھا، انہیں وزیر اعظم بنایا گیا، آپ کے مقدمات ختم کیے گئے، ایک مجرم کو لندن سے لا کر پروٹوکول کے ذریعے ان کے کیس ختم کرایا گیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں میں کیا کروں، میرے ساتھ تو خود میرے بھائی نے ہی زیادتی کی ہے۔ ارشاد بھٹی جو اس وقت جیو کے پروگرام میں کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ موجودہ نواز شریف سے زیادتی ان کے بھائی نے کی ہے، عوام انہیں پسند نہیں کرتی۔ اگر انہیں اتنا شوق ہے تو دوبارہ الیکشن کروا لیں، لاہور کی کسی بھی سیٹ پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ناظرین، انٹرا پارلیمنٹیرین یونین IPU جو جمہوریت، احتساب اور تعاون کے فروغ کے لیے بین الاقوامی تنظیم ہے، نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف زیر سماعت مقدمات کی کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان میں ایک مبصر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملے گا، اور اس کی رپورٹ پر فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان UNO میں دی ہوئی قراردادوں کے خلاف جا رہا ہے اور پاکستان اپنی ہی عوام پر ظلم، زیادتی اور ناانصافی کر رہا ہے، اور ایسی حکومت کسی بھی نہ صرف اپنی عوام کے لیے خطرہ ہے بلکہ دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے۔ عمران خان کی قانونی ٹیم کے رکن خالد یوسف چودھری نے ڈانس سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مبصر
190 ملین ریفرنس اور توشاہانہ کیسز عدت کیس کی کارروائیوں کا مشاہدہ کرے گا اور موجودہ خصوصاً 26 نومبر کو گولیاں چلائی اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ ان کے مطابق یہ مقدمات قانونی اور احتساب سے زیادہ سیاسی اور ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے کی سرکار کی طاقت کے ناجائز استعمال کی عکاسی ہے۔ فوجی عدالتوں میں شکست عالمی رسوائی کا خطرہ لگ رہا ہے۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق فوجی عدالتوں کی حکومت کی حالت شکست نے قانونی ماہرین کو یہ پیشگوئی کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں تمام فوجی عدالتوں کی سزائیں کالعدم قرار ہو سکتی ہیں، اور یہ صورتحال نہ صرف حکومت بلکہ اداروں کے لیے کی ساکھ کو بھی شدید متاثر کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں سنا ہے کہ موجودہ حکومت کو لانے والے سخت پریشان اور نالاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بلے کے نشان بھی الیکشن کمیشن چھینے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو الیکشن بھی نہ لڑنے دیا جائے، یہ اس کے باوجود بھی ہار جائیں، ہم ہزاروں لوگوں کو گرفتار کریں، لاپتہ کریں، مار دے گولیاں، لیکن یہ حکومت ہمارے ہی لیے مسائل بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ ادارے بھی موجودہ حکومت کی کارکردگی سے نہ صرف خفا ہے بلکہ موجودہ حکومت جنگ ہنسائی کے خدشات بڑھتی جا رہی ہے۔ طالبان اور بھارت کی بڑھتی ہوئی قربت پاکستان کی پالیسیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے مبصرین کا کہنا ہے کہ جس طالبان کو ہم نے سالوں تک پروان چڑھایا، اب وہ بھارت کے ساتھ تعلقات مضبوط کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں ہماری خارجہ پالیسی کا فقدان نظر آتا ہے۔ یہ بدلتے حالات پاکستان کی سیکورٹی کے لیے بڑا چیلنج بن سکتے ہیں۔ دوسری طرف گریٹر اسرائیل کی منصوبے کی بھی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ ناظرین، موجودہ حالات میں ایسا لگتا ہے کہ ادھر سیاستدانوں میں ساری کی ساری توجہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت یعنی کہ تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ختم کرنے کی کوشش ہے، اور دوسری طرف ناظرین اور یہ کوشش کے چکر میں حکومت خود اپنا ہی خاتمہ کر چکی ہے، عوام میں مقبولیت کھو چکی ہے اور ایک اس وقت نفرت کا نشان بن چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے ایک نجی ٹی وی میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے۔ ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، جتنی زیادتیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئیں اتنی کسی سے نہیں ہوئیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ صرف پاکستان کے لیے مذاکرات کر رہا ہوں، حالانکہ یہ مذاکرات سے بھاگ چکے ہیں، یہ تو ملاقات نہیں کرا سکتے، لیکن اس کے بعد جو اگلی حکمت عملی ہے عمران خان کی ان کے مطابق طریقے انصاف کے مطابق حکومت اس کا سامنا نہیں کر سکتی اور اس سے پہلے ہی گر جائے گی۔ انہوں نے کہا حق نہ ملا تو پھر لوٹ آئیں گے اور بتائیں گے کہ جنون مرتا نہیں ہے، ہمارا احتجاج ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جس طرح حکومت نے عوام پر پچھلے 2.5-3 سال سے گولیاں چلائی، لاٹھی چارج کیا، گھروں میں اٹھایا، ہمارے نہتے لوگوں کو 13 لوگوں کو شہید کیا، 50 سے زیادہ اب بھی مسنگ پرسن ہے، ہم لوٹ کر پھر اسلام آباد آئیں گے۔ بانی عمران خان کی ایک کال پر لاکھوں پاکستانی اسلام آباد کی طرف آئیں گے۔ انہوں نے کہا 24 نومبر کو ہم نے ڈی چوک جانا تھا لیکن ہم پر فائرنگ کر دی گئی۔ ایاز صادق کے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے ان کے خود عرفان صدیقی کہتے ہیں ہم بے بس ہیں، ملاقات نہیں کرا سکتے۔ ایک وزیر داخلہ پاورفل ہے اور وزیر اعظم اس کے متحد لگتے ہیں بادی النظر میں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے واشگاف لوگوں کو صرف 2 مطالبات ہیں، ایک 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن اور دوسرا تمام بے گناہوں کی رہائی۔ الیکشن پر عوام خود مجبور کر دے گی، جس دن عمران خان باہر آئے گا حکومت کے پاس الیکشن کے علاوہ کوئی انہوں نے کہا ہمیں احتجاج کرنے دیتے ہیں اور گرفتاریاں کی جاتی ہیں، ماؤں بہنوں کو اٹھایا جاتا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود بھی کسی قیمت پر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
ناظرین دوسری طرف عمران خان نے کہا جیل میں ملاقات میں کہا ہے کہ علی بشیر مروت اپنی حد سے لمٹ کراس کر رہا ہے۔ ایک صحافی کے مطابق انہیں شوکس دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا وہ سلمان اکرم راجہ پر بے جا تنقید کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹری جنرل بانی پی ٹی عمران خان نے میں بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کچھ گھسپیٹیے جو تحریک انصاف میں آگے ہیں، لیکن یہ وہ موسمی پرندے بھاگ جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر اب جو بھی مذاکراتی ٹیم ہوئی اس پر جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا تو ہم عالمی عدالت میں بھی جائیں گے اور مذاکرات کا اگلا دور نہیں ختم ہوگا۔ ناظرین تحریک انصاف کے پاکستان میں 76 سالہ دور میں چاہے ایوب ہو، چاہے یحییٰ ہو، چاہے ضیاء الحق مجھے اتنے ظلم نہیں ہوئے جتنے موجودہ شہباز شریف کی PDM-1، اس کے بعد نگران حکومت اور اب 8 فروری کے الیکشن میں صرف عمران خان پر ناظرین صرف عمران خان پر 188 مقدمات درج ہوئے ہیں۔ ان میں نیب میں 4 مقدمات ہیں کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ یہ بیس لیس جھوٹے اور بے بنیاد جھوٹے مبینہ جھوٹے مقدمات ہیں۔ FIA میں 12 مقدمات کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور ملک بھر میں 70 مختلف پولیس اسٹیشنوں میں 172 مقدمہ صرف عمران خان پر ہیں، ان کی بہنوں پر درجمان ہے اور عام کارکن جو ملٹری حراست میں رہ کے ہیں ان کے دماغی توازن خراب ہو چکے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا ہے وہ تو شاید دنیا کے کسی بدترین دور میں بھی نہیں ہوا۔ عمران خان نے کہا کہ وہ کسی بھی نظر بندی کے احکامات میں نہیں عدالتوں میں جائیں گے، جبکہ وکلا برادری نے اس وقت سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری جنرل مختلف بارز اور 8 سے زیادہ سپریم کورٹ بار کے دعوی پریزیڈنٹ نے 26ویں ترمیم کو انصاف کا قتل قرار دیتے ہوئے اس کے لیے فل کورٹ میں کیس لگانے کا کہا کہ 26ویں ترمیم ختم کی جائے، کیونکہ 26ویں ترمیم حکومت نے سینیٹرز اور MNA کو اغوا کر کے کیا اور اس کے بعد کئی قاضی فائز جیسے جج آ گئے اور آئینی عدالت میں وہی جج ہیں جس جج نے خود اپنے آپ کو ووٹ دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا انصاف کے لیے آخری مرحلے کی جدوجہد شروع ہونے والی ہے اور پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ نون لیگ میں اختلافات کی عنقریب بڑا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے جس سے مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جس سے پاکستان گزرا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔